میں عرفان قادر صاحب آپ کا اس پہ ذرا موقف جاننا چاہوں گی. آج کیونکہ بڑی بحث اور اوبویسلی جو ریاکشن آ رہا ہے خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایک جج اگر فارغ ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا موقف درست تھا, جس نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کالعدم ہونا چاہیے. تو اس پہ ان کے کیے گئے فیصلوں کا ان کی برطرفی کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا سزا کالعدم ہوگی, کیس ریمانڈ ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے گا کہ اس پہ انہوں نے تو بہت سے فیصلے کیے ہیں, لیکن یہ جو ویڈیو کے جو ایشوز جو باہر آئے ہیں, سامنے آئے ہیں, وہ اسی پرٹیکولر میاں نواز شریف کے کیس کی نسبت سے سامنے آئے ہیں. اور جو ویڈیوز ہیں ان کو جج صاحب نے دونوں ویڈیوز کو کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کیا, ایکسیپٹ کہ انہوں نے جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ آڈیو جو تھا وہ سپر امپوز کیا گیا اور ویڈیو جو تھی وہ ٹھیک تھی, لیکن آڈیو جو تھا اس کے بیچ میں انٹروڈیوس کر دیا گیا اور پھر اسی طرح سب ٹائٹلز جو تھے وہ چلا دیے گئے اور وہ ساروں کو بنا کے, تو انہوں نے اس کو ڈینائی بالکل نہیں کیا, لیکن ان کا ایک اپنا ورژن ہے. بہرکیف اگر ہم دونوں ورژن سامنے رکھ لیں تو یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری چیز ہے یہ اب ڈیفینیٹلی پلوٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اگر وہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ مینٹین کرتا ہے تو کم از کم انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے اس سارے کیس میں اتنے سکم ہیں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی جو اوریجنل پٹیشن ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس میں جو پریئر کی گئی ہے وہ تو یہ کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق نیب جو ہے یہ سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور پھر اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ سارا پروسیجر جو ہے اس کو سرکموینٹ کرتے ہوئے خود ہی آرڈر دے دیا ہے کہ یہ 3 ریفرنسز فائل کر دیں. اب اگر یہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو نہ بھی ہوتی تو یہ کیس جس طرف جا رہا تھا وہ تو ایکوٹل کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ 3 ریفرنسز ایک میٹر میں آرٹیکل 13 کے تحت فائل ہو ہی نہیں سکتے. آئین میں لکھا ہوا ہے no one is to be prosecuted or punished more than once for the same offense. ایسٹ بیانڈ نون سورس, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور بہت سارے انٹرویوز میں نے کہا کہ ایسٹ بیانڈ نون سورس کا ایک افینس بنتا ہے, خواہ آپ کے پاس ایک ایسٹ ہو بیانڈ نون سورس, 2 ہو, 10 ہو, 100 ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر 100 ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف 100 ٹرائل ہوں گے. ٹرائل ایک ہی ہوگا اور ہمیشہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے وہ تو ایک الگ ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے ہے. یہ والا العزیزیہ ریفرنس والا ہے جس میں ان کو سزا ہوئی, جیل ٹائم کی ہوئی. یہ اب آپ نے جس طرح کہا کہ متنازعہ تو اوبویسلی بن ہی گیا ہے اگر یہ ویڈیو نہ بھی ہوتی تو بھی, بٹ آج کے فیصلے کے بعد, جج کی برطرفی کے بعد, یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ کالعدم ہونے کی طرف جا سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ سزا میں نے تو تقریباً سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سزا کالعدم ہو جائے گی. اب رہا ان کی نااہلی کا مسئلہ, تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اتنی چپکلش تھی, اتنی لڑائی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو نااہل کرانے کے درپے ہو گئے تھے. اور میں تب بھی کہہ رہا تھا, میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو بھی فار دا فیوچر میرا خیال ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی جمہوریت آئے جہاں پہ کہ عدلیہ جو ہے وہ جمہوریت میں اکھاڑ پچھاڑ نہ کر سکے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کو اسٹرکٹلی فالو کریں. تو پھر ضروری ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں اکٹھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں انلیب صاحبہ سے اس کا جواب لوں گی, لیکن پہلے عرفان قادر صاحب, کیونکہ یہ بات حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے, آج کچھ حکومتی ترجمانوں کے ٹویٹس بھی میں نے ذکر کیا, انلیب صاحبہ نے بھی اس کیس کا ذکر کیا کہ فلیگ شپ ریفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بری کرنے والے بھی یہی تھے, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے نزدیک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ کہتے ہیں اس میں ان کی جو ایکویٹل ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا. اور آج یہ بھی نواز شریف صاحب کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی ویٹ کر لیں اس کی ڈیٹیلز, کس قسم کی ڈیٹیلز کا ویٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی اور غلطی میں آپ لوگ فیصلے پڑھے بغیر جو ہیں وہ مٹھائیاں کھا لیتے ہیں. یہ آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی ٹویٹ کی اس حوالے سے. سو یہ فلیگ شپ ریفرنس والے پہ بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے کیا اس کا؟ دیکھیں, اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے آج پہلی دفعہ میں نے ان کو یہ کہتا سنا ہے کہ ہمیں عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. میں تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. کیا پی ایم ایل این نے عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا تھا؟
کیا پی ایم ایل این نے پٹیشنز پیپلز پارٹی کے خلاف فائل نہیں کی تھیں؟ بالکل کی تھیں، اور اسی کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی تھی، اور وہی چیز جو پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی تھی، پی ٹی آئی نے عدالتوں میں وہی چیز جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کر دی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاسی جو قوتیں ہیں یا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، آہستہ آہستہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ تجربہ حاصل کر رہی ہیں. یہ جو بھی ملک میں بڑے بڑے پولیٹیکل چینجز آتے ہیں یہ تھرو ووٹ آنے چاہیے، تھرو الیکشن کمیشن آنے چاہیے، یا تھرو پارلیمنٹ ان کو اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے. اور اگر اکھاڑ پچھاڑ بھی کرنی ہے، حکومتوں کو گرانا بھی ہے، تو اس کا ایک پارلیمانی طریقہ جو آئین میں دیا ہوا اس کے مطابق کریں. تو یہ جو کیس ہے موجودہ، یہ بھی ایک اسی قسم کی اسی چیکرڈ ہسٹری کا ایک حصہ ہے، اسی کا سیکول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو فیکٹس اب جو باہر آئے ہیں، اس سے تمام سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنے جو فیصلے ہیں وہ خود کرنے چاہیے، اپنے ڈفرینسز خود ریزالو کرنے چاہیے. صحیح. تو انلیب صاحبہ، عرفان قادر صاحب کا ہی ماننا ہے، اور جاوید عباسی صاحب بھی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس پورے معاملے کو، اس پورے فیصلے کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے. جن جوڈیشل ریفارمز کی آپ لوگ بات کرتے تھے وہ ہوں، سیاسی اکھاڑا نہ بنے. اور جس طرح ابھی ان جج صاحب کی بات ہو رہی ہے، ارشد ملک صاحب، ایسے جو کردار موجود رہے ہیں یا ہیں عدلیہ میں، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. آپ لوگ کیا اس پر بیٹھیں گے باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ؟ کیونکہ عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی دونوں جماعتوں کو تو چیز سمجھ میں آ گئی ہے، پی ٹی آئی بھی جتنی جلدی سمجھ لے تو بہتر ہے آپ کے لیے. میں اگری کرتی ہوں قادر صاحب کی کہ یہ اس قسم کی کنٹروورشل چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی عدالتوں میں. لیکن جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ان کی موجد ہیں. مطلب وہ جسٹس قیوم والی کالز جو ہیں، سٹائل جو ہے، اس کے بعد نیب دیکھیں، انہوں نے 10 سال نیب کو ماشاءاللہ اتنا پرزرو کر کے رکھا، اس کو ہلایا تک نہیں. اور کئی دفعہ پروگرامز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ تو ہم نے تو دیکھے نا، نیب کو کبھی انفلوئنس نہیں کیا، نیب نے تو کام ہی نہیں کیا. یہ 90-95% کیسز جو اب نیب میں چل رہے ہیں یہ تو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے، لیکن مکا تھا کہ اچھا تم کیس دکھایا، بلیک میل کیا، اس نے کہا اچھا تم میرا نہ کرو میں تمہارا نہ کروں. اور چودھری اعتزاز حسن اور چودھری نثار کا آپ کو مکالمہ یاد ہوگا جب وہ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے LNG کے ٹیکے لیے، ان کا میرے پاس تمہاری فائلیں ہیں. تو وہ پھر دونوں نواز شریف اٹھے اور شہید شاہ اٹھے، انہوں نے ٹھنڈا کرایا. انہوں نے کہا کیا ایک دوسرے کو، دونوں ہی ایک جیسے ہیں تو کیا کرو. پریس کانفرنسز کر رہے تھے یہ. تو انہوں نے ہمیشہ سے نیب کو مفلوج کر کے، اداروں کو مفلوج کر کے اپنے بندے لگا کے، اور سب سے افسوس کی جو بات ہے آپ دیکھیں 2010 سے لے کے 2018 بات کر رہی ہیں، انہوں نے مانتے ہیں کہ یہ چیز درست اس کیس کے اندر بھی شاید پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کی یہ سوچا ہوگا کہ کیونکہ ارشد ملک صاحب کی پرانی شناسائی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے، یا ناصر بٹ یا دیگر ان کے کارکنان جو ہیں وہ بڑے اچھے دوست یا جان پہچان رکھتے تھے ارشد ملک صاحب سے، شاید یہی وجہ بنی ہو کہ انہوں نے جج بشیر صاحب کی عدالت سے یہ معاملہ یہاں پہ ٹرانسفر کرایا ارشد ملک صاحب کی عدالت کے اندر. لیکن جو کچھ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہوا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اب سبق حاصل کر چکی ہے، اسی لیے آج یہ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چھوٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی، تو عادت نہیں جاتی. جب آپ نے 30 سال ایک سٹائل سے گزارے ہوں جس میں آپ نے سول ایویشن، PIA، پاکستان اسٹیلز، آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل کا بیان ذرا چیک کریں. مفتاح اسماعیل کا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس بیان میں وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ میرے سے پاک اسٹیل مل جو ہے وہ لے لیں، PIA میں آپ کو مفت دے دوں گا. ان کا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے. جی جی جی. کیونکہ اداروں کا، اور یہ 2010 سے لے کے 2018 تک یہ جتنے بھی 4 کریشز ہوئے دنیا کے کسی ایئر پلینز انڈسٹری میں نہیں ہوئے، یہ جتنے لوگ ہائر کیے گئے، ایک پہ آپ کو یاد ہے PIA پہ وہ انہوں نے جرمن CEO رکھا تھا ہلڈن برانڈ، وہ طیارہ لے کے غائب ہو گیا تھا، جہاز اس نے غائب کر دیا، جرمن میوزیم میں ڈال دیا، اس کے بعد اس کو ECL میں ڈالا گیا، اس کو ECL سے نکلوا دیا نیپال نے. اس کے بعد آپ دیکھیں شجاعت عظیم صاحب PIA کا معاملہ ہو، چاہے یہ کیسز ہو، عادت پڑی ہوئی ہے، وہ عادت جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی آسانی سے جائے گی نہیں. جاوید
کے اداروں کا اور یہ 2010 سے لے کے 2018 تک یہ جتنے بھی 4 کریشز ہوئے دنیا کے کسی ایئر پلینز انڈسٹری میں نہیں ہوئے. یہ جتنے لوگ ہائر کیے گئے, ایک پہ آپ کو یاد ہے PIA پہ وہ انہوں نے جرمن CEO رکھا تھا ہلڈن برانڈ, وہ طیارہ لے کے غائب ہو گیا تھا, جہاز اس نے غائب کر دیا, جرمن میوزیم میں ڈال دیا, اس کے بعد اس کو ECL میں ڈالا گیا, اس کو ECL سے نکلوا دیا ایسے نکالنے. اس کے بعد آپ دیکھیں شجاعت عظیم صاحب چاہے PIA کا معاملہ ہو, چاہے یہ کیسز ہو, عادت پڑی ہوئی ہے, وہ عادت جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی آسانی سے جائے گی نہیں. یا تو